بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے اوپر صحیفے نازل کیے۔ تو پھر آخر یہ کیوں ہوا کہ اللہ نے اور کتابوں کے بارے میں وہ رویہ اختیار نہیں کیا کہ جو قرآن مجید کے بارے میں کیا، کہ قرآن مجید کو محفوظ کر لیا گیا اور اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک شوشے کے بارے میں یہ اطمینان ہے ہم کو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، رد و بدل نہ ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے۔ اس امتحان میں اس نے انسانوں کو آزادی دی ہے، لیکن اس آزادی میں اس نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ اس حد تک زیادہ نہ بڑھ جائے کہ جس کے بعد اللہ کی رہنمائی اور ہدایت لوگوں کے لیے حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ چنانچہ اس نے پہلے تو اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کو بھیجے۔ اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک تو پیغمبر رسول آئے فرد کی حیثیت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو چن لیا، اور اس کے انتخاب میں پہلے بنی اسرائیل کو اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی اسماعیل کو چنا کہ ان کے ذریعے سے پیغام پہنچے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کا امکان اس لیے ہوا کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اگر کچھ لوگ دنیا میں حق پسند ہوتے ہیں تو دنیا میں شر پسند لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کے لیے، یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہ بعض لوگوں نے بنی اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ لیکن چونکہ جب تورات آئی اور دوسری کتابیں آئیں تو یہ اہتمام ابھی ہو رہا تھا کہ پیغمبر بھی آ رہے تھے۔ چنانچہ اگر تورات میں یہودیوں نے کچھ رد و بدل کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، اور انہوں نے لوگوں کو رہنمائی کی کہ یہاں غلطیاں، تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آمد کے بعد اب کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا تھا۔ اگر قرآن مجید کے بارے میں یہ اہتمام نہ کیا جاتا کہ وہ اب قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا، اس میں اگر کہیں کوئی تبدیلی ہوتی، لوگ اس کو بدل دیتے، تو پھر دنیا میں کسی کے پاس کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ جان سکے کہ صحیح بات کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ایک جانب ختم نبوت کا فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو دوسری جانب اس کا اہتمام کیا کہ قرآن مجید اب محفوظ رہے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تاکہ جس کو اب قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت و رہنمائی چاہیے وہ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو ایسے پڑھے کہ اسے یہ اطمینان ہو کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں۔